وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، بارہا یہ بات آپ سن چکے کہ روئے زمین پر ہر اعتبار سے کامل و مکمل دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام۔ آج مذاہب کو لے کر کے عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ پچھلے دنوں احمد آباد گجرات میں عائشہ نامی ایک خاتون کی خودکشی کے واقعے سے پوری ملت اسلامیہ میں ایک اضطراب اور بے چینی سی۔ اس عنوان پر پچھلے ہفتے کچھ گزارشات پیش کی تھی۔ اگر اسلام کے حوالے سے دیکھا جائے تو اسلام نے عورتوں کو سب سے زیادہ حقوق دیے۔ دنیا کے کسی مذہب نے عورتوں کے حقوق کے تعلق سے کوئی فکر نہیں کی۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کی حیثیت جانوروں کی سی تھی، بلکہ بعض علاقوں میں جانوروں سے بھی بدتر تھی۔ آج بھی دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں ان مذاہب کو آپ اگر دیکھیں اور بنظر غائر اگر مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات نمایاں طور پر نظر آئے گی کہ کسی مذہب نے مذہب اسلام کی طرح عورتوں کے حقوق کے لیے احکامات نہیں جاری کیے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے جو آخری وصیت کی تھی اس آخری وصیت میں آپ نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا تھا۔ ایک، نماز، کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ آپ کی زندگی کی آخری وصیت ہے جو آپ نے اپنی امت کے لیے، قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے جاری کی تھی۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ، یعنی نماز کا اس کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرنا۔ وما ملکت ایمانکم، دوسری وصیت یہ تھی کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ تمہاری زیر سرپرستی جتنے لوگ زندگی گزارتے ہیں، جن کے نان و نفقے کی ذمہ داری، جن کے حقوق کی پاسداری تمہارے ذمے آتی ہے، ان کا خیال رکھنا۔ اور تیسری چیز آپ نے بیویوں کے تعلق سے فرمائی تھی کہ وہ عورتیں جو اللہ کے نام پر تمہارے نکاح میں آئیں اور اپنا سب کچھ تمہیں سونپ دیا، ان کا خیال رکھنا۔ ان 3 چیزوں کی وصیت کی تھی۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کا کوئی حق نہیں تھا، جانوروں کی طرح انہیں خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کا آپ اگر جائزہ لیں گے تو بارہا یہ بات آ چکی کہ لوگ اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا کرتے تھے، قتل کر دیا کرتے تھے۔ ایسے سنگ دل لوگ تھے۔ بیٹی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اسے جینے کا حق نہیں تھا، پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اگر آپ دیکھو گے
تو آپ کی تعلیمات میں قرآن کریم میں نمایاں طور پر حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نماز سب سے افضل عبادت ہے، روزہ اسلام کے فرائض میں سے ہے، زکوٰۃ اور حج اسلامی فرائض میں سے ہیں، لیکن ان کی تفصیل آپ کو قرآن کریم میں نہیں ملے گی۔ اسلام نے عبادات پر اتنا زور نہیں دیا جتنا زور حقوق کی ادائیگی پر دیا ہے۔ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، قرآن کریم میں نماز کی فرضیت کا حکم ملے گا کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، لیکن تفصیل قرآن کریم میں آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ تفصیل ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی۔ نماز 5 وقت فرض ہے، یہ تفصیل تو یہ بات تو آپ کو قرآن میں مل جائے گی، لیکن 5 وقت کی نمازیں کب کب پڑھنا ہے اور اس کے وقت کی ابتدا اور انتہا کہاں ہوگی، یہ بات آپ کو قرآن کریم میں نہیں ملے گی۔ حالانکہ نماز سب سے افضل عبادت ہے۔ نماز کس طرح پڑھی جائے گی، تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک کی تفصیل آپ کو قرآن کریم میں نہیں ملے گی، لیکن ماں کا حق، باپ کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، یہ تفصیل آپ کو قرآن کریم میں ملے گی۔ عبادات کا معاملہ میرا اور میرے پروردگار کا معاملہ ہے، میری عبادت سے آپ کو کچھ لینا دینا نہیں۔ میں نماز پڑھوں گا، یہ میرے پروردگار کا معاملہ ہے، وہ قبول کرے گا، مجھے توفیق دے گا، میں پھر نماز پڑھوں گا، وہ قبول کرے گا، قبول ہوگی، مجھے توفیق ملے گی، پھر پڑھوں گا۔ کسی نے پوچھا تھا کسی اللہ والے سے کہ میں نے نماز پڑھی، میری یہ نماز قبول ہو گئی، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ تو جواب یہ ملا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق کا ملنا پچھلی نماز کی قبولیت کی علامت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی یہ نماز قبول ہو گئی، اللہ نے دوبارہ نماز پڑھنے کی توفیق دے دی۔ اللہ کے گھر پر آئے، آپ کا آنا قبول ہو گیا، اللہ پھر اپنے گھر بلائے گا، اور اگر قبول نہیں ہوا تو دوسری نماز کی توفیق نہیں ملے گی۔ اللہ اپنے گھر نہیں بلائے گا آپ کو، اپنے گھر پر اللہ اسی کو بلاتا ہے جس کا آنا اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم اپنے گھر کس کا آنا پسند کرتے ہیں؟ جس سے ہمیں محبت ہے، جس سے ہمیں تعلق ہے، جس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، اس کا اپنے گھر آنا ہم خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی ہمیں پسند نہیں ہے تو اسے ہم اپنے گھر بلانا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو نماز میرا اور میرے پروردگار کا معاملہ ہے، کسی دوسرے کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ روزہ کہو، زکوٰۃ کہو، حج کہو، عبادات کا معاملہ بندے کا اور پروردگار کا معاملہ ہے، لیکن عبادات سے ہٹ کر کے معاملات ہیں، معاشرت ہے، ایک دوسرے کے حقوق ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی باتیں، اور اسلام اس پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ یاد کیجیے کہ حضور نے فرمایا تھا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کے حق میں بہتر ہو۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر معاملہ کرتا ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر شخص ہوں، میں اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں۔ آج آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن رشتہ داری کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا،
نماز پڑھتا ہے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہے بیوی بچوں کے حق کو ادا نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہے رشتہ داری کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا. آج ہم میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کی شکایتیں ہم لوگوں تک آتی ہیں کہ یہ آپ کے درس قرآن میں آتے ہیں، جمعہ کے دن نماز میں آتے ہیں، آپ کا بیان سننے کا اہتمام کرتے ہیں، ماں باپ ان سے دکھی ہیں، ماں باپ کو گالیاں دینا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ماں باپ کے حقوق ادا نہ کرنا ان کا معمول بن گیا ہے. کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. جب بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، انہیں گالیاں دیتا ہے، تو اس کی بیوی بھی جری ہو جاتی ہے، پھر بیوی بھی جو ہے اپنے ساس سسر کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے. ماں باپ بوڑھے ہو گئے، آج مجبور ہو گئے، لیکن آپ یاد کرو آج آپ اپنی اولاد کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو، اپنی اولاد کے لیے بے چینی محسوس کرتے ہو، وہ بیمار ہو جائے تو تمہاری نیند اڑ جاتی ہے، اگر بچہ پریشان ہے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں. جب تم بچے تھے تو تمہارے ماں باپ کا تمہارے ساتھ یہی معاملہ تھا. اپنا خون جگر دے کر کے ماں باپ بچوں کی پرورش کرتے ہیں، خود بھوکے رہ کر کے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، خود پریشانی اٹھا لیتے ہیں، بچوں کو پریشان دیکھنا نہیں چاہتے، خود اپنا آرام قربان کر دیں گے، لیکن اولاد بے آرام ہو ماں باپ اس بات کو گوارا نہیں کرتے، اور تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. آج اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرو گے، کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے گی. بچے ان کا دل و دماغ بالکل صاف تختی کی طرح ہوتا ہے. جب وہ اپنے ماں باپ کو کچھ کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہی چیز ان کے دل و دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہے، عکس ہو جاتی ہے. اور پھر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے تمہارے بچے دیکھ رہے ہیں. کل جب بچے اس پوزیشن میں آئیں گے جس پوزیشن میں آج آپ ہو، تو تمہیں بھی اولاد کی طرف سے بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑے گا. کتابوں میں آتا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ اور سب سے جلدی جس چیز کی سزا ملتی ہے وہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہے. آج لوگ جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں تو ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ وہ آپ کے درس قرآن میں آتا ہے اور ہم لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، وہ آپ کے جمعہ کے بیانات سننے کے لیے بہت جلدی تیار ہو کر کے آتا ہے، لیکن ہم لوگوں کا بالکل خیال نہیں رکھتا، وہ اور اس کی بیوی دونوں ہمیں پریشان کرتے. تو حیرت ہوتی ہے کہ اگر درس قرآن میں شرکت کا اتنا اہتمام، بیان سننے کا اتنا اہتمام، اس کے بعد عمل کے درجے میں آپ دیکھو تو یہ تو صفر جیسی بات ہوگی. سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے، سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے. آدمی اگر ماں باپ کے حق کو ضائع کر دے گا، دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کشادہ فراخ روزی دے، اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آسانی اور برکت والی روزی عطا کرے، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. کیا بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا مندی میں. باپ راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا، باپ اگر تم سے ناراض ہے تو اللہ تم سے خوش نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا انتقال تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا. حضور نے اپنے والد کو دیکھا نہیں تھا، والدہ کو دیکھا تھا. 6 سال کی عمر میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا. اب ظاہر بات ہے باپ کو پایا نہیں تھا، ماں کو پایا تو بچپن میں ہی ماں کا انتقال ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اتنا پاس و لحاظ کیا کرتے تھے اس بات کا کہ ماں کو تو پایا نہیں تھا، باپ کو تو دیکھا نہیں تھا، لیکن جس خاتون نے آپ کو دودھ پلایا تھا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پر حضور کی دودھ شریک بہن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک نام آتا ہے سیما، یہ سیما نہیں ہے، یہ بڑی شین سے ہے، 3 نقطے والی شین، شیمہ، یہ حضور کی رضائی بہن تھی اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھی۔ ایک موقع پر حضور کی خدمت میں آئی، حضور کے پاس مردوں کا ہجوم تھا، خواتین کی پہنچ نہیں تھی۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ خواتین کے ساتھ مدینہ آئی اور جب حضور کی خدمت میں گئی تو وہاں مردوں کا ہجوم تھا، قریب جانا، بات کرنا یہ موقع نہیں تھا۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ صحابہ کرام سے کہا کہ میرا یہ پیغام حضور تک پہنچا دو۔ سگی بہن نہیں تھی، دودھ شریک بہن، اور حضور نے بچپن میں دیکھا تھا، اس کے بعد پھر کبھی زندگی میں آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا، کبھی ساتھ میں بیٹھنا، بات کرنا، ایک دوسرے کو دیکھنا، سمجھنا یہ موقع نہیں آیا تھا، بچپن میں حضور نے دیکھا تھا۔ اور ظاہر بات ہے بچپن بچپن ہوتا ہے، اور حضور نے جو زمانہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزارا تھا وہ تو بالکل ابتدائی زمانہ تھا، یعنی آپ 2-2.5 سال کے تھے جب حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، اور اس کے بعد حلیمہ سعدیہ پہنچا گئی تھی۔ جب مکے میں ایک مرتبہ وبائی امراض شروع ہوا تو پھر حلیمہ سعدیہ آئیں اور آ کر کے حضور کو لے کر کے چلی گئی تھی۔ اس وقت تو حضور کی عمر کوئی 4-4.5 سال کی تھی۔ آپ اندازہ کرو 4-4.5 سال کی عمر ہم نے بھی گزاری، ہم نے اس وقت جو کچھ دیکھا ہمیں یاد ہے؟ نہیں یاد۔ تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے بچپن میں دیکھا تھا، بچپن میں دیکھا تھا، اس کے بعد کبھی دیکھا نہیں تھا۔ جب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مدینہ آنا ہوا تو حالات ایسے تھے کہ ملاقات مشکل تھی، تو انہوں نے پیغام دلوایا کہ قبیلے بنو سعد سے آپ کی بہن شیمہ آئی ہے۔ پیغام پہنچایا گیا، حضور نے جب یہ سنا کہ میری بہن آئی ہے،
فوراً آپ کھڑے ہو گئے، سب کو ہٹایا، اور آپ کے جسم مبارک پر جو چادر تھی وہ چادر حضور نے اتاری، اس چادر کو زمین پر بچھایا اور حضرت شیمہ کو بلا کر کے اس چادر پر بٹھایا، اور پاس میں بیٹھ گئے اور بات ہونے لگی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے جس اپنائیت اور جس محبت کے ساتھ حضور کو ہم نے بات کرتے ہوئے دیکھا، ایسا اتفاق کبھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت شیمہ حضور سے عمر میں بڑی تھی اور بچپن میں حضور کو سنبھالا کرتی تھی، گود میں لیا کرتی تھی، ساتھ میں کھیلا کرتی تھی، کھلایا کرتی تھی۔ اور حضور بہت دیر تک اپنی بہن سے بات کرتے رہے۔ لوگوں کو حیرت تھی کہ اللہ کے رسول اتنی اپنائیت، اتنی محبت کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ حضرت شیمہ نے یاد دلایا کہ بھائی تمہیں یاد ہے حضور کی کوئی بہن نہیں تھی، کوئی سگی بہن، کوئی سگا بھائی نہیں تھا، آپ اکیلے تھے۔ جب حضرت شیمہ نے کہا کہ بھائی، تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی کہ بھائی تمہیں یاد ہے تم نے ایک مرتبہ مجھے بچپن میں دانت کاٹا تھا۔ یعنی یہاں تک بات آئی، دیر تک بات ہوتی رہی، اور جب ان کے جانے کا وقت آیا تو حضور نے اپنی تمام بیویوں کے پاس پیغام دیا کہ میری بہن شیمہ آئی ہے، اب وہ رخصت ہونا چاہتی ہے، تمہارے پاس جو ہو وہ بھیجو۔ تمام بیویوں نے، کسی نے درہم و دینار دیے، کسی نے کپڑا دیا، کسی نے اناج دیا، کسی نے زیور دیا، اور پھر حضور نے وہ سب جمع کیا اور اپنے ہاتھوں سے حضور نے گٹھی باندھی، اور گٹھری باندھنے کے بعد حضور نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو دیا۔ اور اس طرح رخصت کیا کہ صحابہ کرام حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ تفصیلی واقعہ ہے، تفصیل بتانا چاہتا ہوں، نہیں بتا پا رہا ہوں۔ حضور اپنی رشتہ داریوں کا اتنا پاس و لحاظ کیا کرتے تھے۔ بہن تھی، وہ بھی رضائی بہن تھی، دودھ شریک بہن تھی، سگی بہن نہیں تھی، لیکن حضور کا سلوک اپنے بہن کے ساتھ ایسا تھا۔ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کسی صورت میں گوارا نہیں ہے۔ بدنصیب ہے وہ آدمی جس کو اللہ نے ماں باپ عطا کیے اور ماں باپ ملنے کے بعد ان کے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ ایسی بدسلوکی کہ شکایات مسجد تک آ جائے، ہم لوگوں تک آ جائے، بہت دکھ کی بات۔ ماں باپ کی قدر کر لو، جب یہ سایہ دار درخت نہیں ہوگا
تب پتا چلے گا دھوپ کس کو کہتے. تو ماں باپ کے بہت زیادہ حقوق ہیں. ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے، وہ چل نہیں سکتی، اسے میں اپنی پیٹھ پر لاد کر کے میں نے پیدل حج کروایا ہے، میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، میں مینا لے کر کے گیا، عرفات لے کر کے گیا، مزدلفہ لے کر کے آیا، مینا آیا، مکہ آیا، میں نے حج کے تمام ارکان اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر کے ادا کروائے پیدل، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری پیدائش کے موقع پر جو درد کی پہلی ٹیس تھی اس کا حق بھی ادا نہیں ہوا. بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں. ہمارے گھروں میں ہماری بیویوں کو چاہیے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اس بات کی تاکید کیا کریں کہ جب بیاہ کر کے جائیں تو اپنے شوہر کو اس بات پر آمادہ کریں کہ ماں باپ کا خیال رکھے. یہاں تو معاملہ الٹا ہے، ہم خود ماں باپ کو پریشان کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، ان کا حق ضائع اور برباد کر رہے ہیں، اور ہمارے اس عمل سے ہماری بیوی کو شے مل رہی ہے، وہ بھی ہمارے ماں باپ کو ستا رہی ہے اور پریشان کر رہی ہے. اچھی بات نہیں، اچھی بات نہیں. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا اس کی حفاظت کرو، یعنی جنت کی حفاظت کرو، ان کے حق کا ضائع کرنا جنت کو ضائع اور برباد کر دینا ہے. ماں باپ کی دعائیں لو. کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ماں باپ کے لیے کیسے دعا کرنا چاہیے سکھلایا ہے. قرآن کریم میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا دعا کیا کرنا جیسے ساتھ میری پرورش کرتے ہوئے رحم اور کرم کا معاملہ کیا تھا. اللہ نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کا سلیقہ عطا کیا، الفاظ بتائے کہ کن الفاظ سے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چاہیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح بچپن میں میری تربیت کرتے ہوئے انہوں نے میرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا تھا. ماں باپ کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ہم ادا نہیں کر سکتے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے ماں باپ کا حق ادا کرنے کی. ان کی دعائیں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے کافی ہے. ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا کہ تیری ماں کا ہے. پوچھا کہ پھر کس کا حق ہے؟ کہا کہ تیری ماں کا ہے. پوچھا کہ پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا کہ تیری ماں کا ہے. پوچھا پھر کس کا ہے؟ تو فرمایا کہ تیرے باپ کا ہے. اللہ نے حقوق متعین کیے. ماں باپ کا حق ماں باپ کو دو، بیوی کا حق بیوی کو دو، بچوں کا حق بچوں کو دو، بھائی بہنوں کا حق بھائی بہنوں کو دو، رشتہ داروں کا حق رشتہ داروں کو دو. اور اللہ تعالیٰ کو یہ معاملہ بہت پسند ہے. عبادات میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس میں درگزر رہے گی. اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. ہم نماز پڑھیں تو کیا، نہ پڑھیں تو کیا، اللہ کا کچھ بگڑتا نہیں ہے اور نہ کچھ بنتا ہے. ہم سب کی عبادتوں سے اللہ کی کبریائی اور عظمت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا. اور ہم تمام کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر کے ایک شخص کی طرح اللہ کی عبادت کریں اور 24 گھنٹہ کریں، اللہ کی
خدائی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور سارے انسان مل کر کے اللہ کی نافرمانی پر آ جائے تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ ہماری عبادتیں اللہ کا نہ کچھ بناتی ہیں نہ کچھ بگاڑتی ہیں، اس میں تو درگزر کا معاملہ رہے گا انشاءاللہ، لیکن حقوق کے بارے میں اللہ معاف نہیں کریں گے، معاف نہیں کریں گے۔ صاف اور صراحت کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ جب حقوق کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ بندے کا حق ہے ادا کرنا ہے، اس میں میری طرف سے معافی نہیں ہے، بندہ معاف کر دے معاف ہو جائے گا، نہیں معاف کرے گا میری طرف سے معافی نہیں، اور حق ادا کرنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے پوچھا کہ میری امت میں مفلس کون ہے؟ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول جس کے پاس نہ گھر ہو، نہ کاروبار ہو، نہ سواری ہو، نہ ٹھکانے کے کپڑے ہوں، وہ مفلس ہے۔ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو نیکیوں کے انبار لے کر کے آئے گا، پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن دنیا میں ماں باپ کا حق ضائع کیا، بھائی بہنوں کا حق ضائع کیا، بیوی بچوں کا حق ضائع کیا، جب ان کے حق ضائع اور برباد کیے، لوگوں کے حقوق برباد کیے، ہر حقدار اپنا حق لینے کے لیے کھڑا ہوگا تو اللہ پاک ان کے حق کے بقدر اس کے نام اعمال میں سے نیکیاں اٹھا کر کے دے دیں گے اور دیتے رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اب دینے کے لیے کوئی نیکی بچی نہیں، حقدار اپنا مطالبہ لے کر کے کھڑے رہیں گے، تو اس وقت اب وہ جن کا مطالبہ تھا ان کے گناہ ان کے نام اعمال میں سے نکال کر کے اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے حق کے بقدر۔ حضور نے فرمایا دنیا میں شراب نہیں پیتی، یہاں اس کے نام اعمال میں شراب پینے کا بھی گناہ ہوگا، جوئے نہیں کھیلے تھے جوا کھیلنے کا گناہ ہوگا، زنا نہیں کیا تھا زنا کرنے کا گناہ ہوگا، ایسے ایسے گناہ جو اس نے کیے نہیں تھے لیکن دنیا میں لوگوں کا حق ضائع کیا، اب قیامت کے دن دینے کے لیے نیکیاں نہیں ہیں تو ان کے گناہ لے کر کے اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ حقوق کی معافی نہیں ہے جس کو حقوق العباد کہتے ہیں، اللہ اپنے حق میں درگزر کا معاملہ کرے گا وہ بے نیاز ہے، لیکن جو محتاج اور ضرورت مند ہیں بندے ان کے حقوق اللہ معاف نہیں کریں گے۔ وقت ہے جن کا حق اپنے ضائع کیا ہے آج ان سے معافی تلافی کر لیں، ان کو راضی اور خوش کر لیں جیسے کر سکتے ہو۔ آخرت کی منزل بہت سخت منزل ہے، ہما شما کی بات تو جانے دو، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کہیں گے نفسی نفسی، ہر نبی اپنے لیے پریشان ہوگا، کسی دوسرے کی سفارش کرنے کی جرات اور ہمت نہیں ہوگی، ہر نبی پریشان ہوگا۔ جب نبی پریشان ہیں تو پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام یہ سب پریشان ہوں گے، سب اپنے لیے پریشان ہوں گے کہ میرا کیا ہوگا۔ ایسے حالات کے اندر کون کس کے کام آئے گا؟ کوئی اپنا حق چھوڑے گا نہیں، ہر ایک کو ضرورت ہوگی۔ وہ واقعہ کبھی میں نے سنایا تھا کہ ایک شخص ہوگا جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اگر ایک نیکی اور ہوتی تو نیکی کا پلڑا جھک جاتا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ جا ایک نیکی لے کر کے آ، وہ پورے میدان محشر میں گھومے گا، کوئی ایک نیکی بھی نہیں دے گا۔ ایک آدمی اس کو ملے گا ایسا کہ جس کے نام اعمال میں صرف ایک نیکی، باقی پورا نام اعمال گناہوں سے بھرا ہوگا۔ جب اس کے پاس پہنچے گا، اس سے اپنی بپتا، اپنی فریاد اس کے سامنے رکھے گا تو وہ سوچے گا کہ میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے،
باقی تو سارے گناہ ہی گناہ ہے. ظاہر بات ہے کہ تولا جائے گا تو گناہ کا پلڑا تو جھکنے والا ہے. اس ایک نیکی سے میرا تو کچھ بننے والا نہیں. جب اس کے پاس اتنی ساری نیکیاں ہیں اور گناہ بھی ہیں لیکن دونوں برابر ہیں، ایک نیکی کی ضرورت ہے تاکہ نیکی کا پلڑا جھک جائے، تو یہ سوچ کر کے وہ کہے گا کہ میری نیکی سے تو مجھے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، اسے دے دیتا ہوں، اس کا تو فائدہ ہو جائے. وہ ایک نیکی اس کو دے دے گا. وہ ایک نیکی لے کر کے آئے گا. اللہ کو تو سب کچھ خبر ہے، پتہ ہے، اللہ کو علم ہے کہ یہ ایک نیکی کہاں سے ملی، کس نے دی اور کیا سوچ کر کے دی. لیکن فرشتوں کو حیرت ہوگی کہ ایسے حالات میں یہ ایک نیکی لایا کہاں سے، ان کو نہیں معلوم. اللہ پاک فرشتوں کی معلومات کے لیے پوچھیں گے کہ یہ ایک نیکی کہاں سے ملی، کس نے دی، تو وہ کہے گا فلاں فلاں شخص نے دی ہے. اللہ پاک فرمائیں گے کہ جا اس کو لے کے آ. یہ دوبارہ جائے گا، تلاش کرے گا اور ڈھونڈ کر کے لے کر کے اسے اللہ کے سامنے لائے گا. تو اللہ پاک پوچھیں گے کہ یہ ایک نیکی تو نے دی ہے، تو وہ کہے گا کہ ہاں میں نے دی. کہا کیوں دی، تجھے نیکی کی ضرورت نہیں ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں ضرورت مند ہوں، میں ضرورت مند ہوں، لیکن اس ایک نیکی سے میرا کچھ بننے والا نہیں تھا، تو میرا نہیں بنتا، میں سوچا کہ اس کا بن جائے، یہ سوچ کر کے ایک نیکی میں نے اس کو دے دی. اللہ پاک فرمائیں گے سخی ہم ہیں. اللہ پاک فرمائیں گے سخی ہم ہیں، سخاوت ہم نے پیدا کی ہے. ایسی ضرورت کے وقت تم نے اپنے بھائی کو ایک نیکی دی ہے، جاؤ اس کے ساتھ تم بھی جنت میں جاؤ. آپ اندازہ کرو کیسے حالات ہوں گے کہ ایک نیکی کوئی نہیں دے گا، پورے میدان محشر میں گھومے گا، نہیں ملے گی. قرآن کریم میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہ دن ایسا ہوگا کہ بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، اولاد ماں اولاد کو دیکھ کر کے بھاگے گی، اولاد باپ کو، باپ اولاد کو دیکھ کر کے بھاگے گا. اولاد، بھائی، ماں باپ، بیوی، بچے، تعلق کے لوگ جن کا دنیا میں آپس میں تعلق تھا، وہاں دیکھیں گے تو نظر پھیر لیں گے، سب بھاگیں گے کہ کوئی نیکی نہ مانگے. ایسے حالات ہوں گے. ماں باپ کا حق سب سے مقدم ہے. آج اگر ہم نے ماں باپ کو ستایا ہے، پریشان کیا ہے، دکھی کیا ہے، گالیاں دی ہے، جھگڑا کیا ہے، مارا ہے، آج اگر وہ ہے تو معافی تلافی کر لے، معافی تلافی کر کے معاملہ رفع دفع کر لیں، ورنہ کل کا دن بہت سخت ہوگا. تو اسلام نے ہر ایک کے حقوق بیان کیے اور ادا کرنے کی تاکید کی ہے. حضور نے فرمایا ان لجسدک علیک حقا، میرے اس جسم کا بھی مجھ پر حق ہے. فرمایا تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، تیرے بچوں کا تجھ پر حق ہے، تیرے ماں باپ کا تجھ پر حق ہے، تیرے دوستوں کا تجھ پر حق ہے. اور فرمایا فآت کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دو. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ حقوق کے ادا کرنے کی مجھے توفیق دے، مجھے استطاعت عطا فرما، اتنی طاقت دے کہ میں تمام حقداروں کا حق ادا کر دوں، مجھ پر کسی کا حق باقی نہ رہے. اس حال میں تو مجھے دنیا سے اٹھانا کہ نہ مجھ پر کسی کا قرض ہو، نہ مجھ پر کسی کا حق باقی رہے. میں بندوں کے حقوق سے، بندوں کے جو ہے معاملات سے نمٹ کر کے تیری بارگاہ میں آؤں. کل قیامت کے دن تیری بارگاہ میں کوئی اپنے حق کا مطالبہ میرے خلاف لے کر کے کھڑا نہ ہو. یہ دعا کرنی چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.